ہمیں اپنے بچوں کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی تعلیمی اعتبار سے. تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو ہمیں اس طرح ان کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی کہ جس طرح ایک انسان محنت اور مزدوری کرتا ہے باہر رہ کر، وہ نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈ دیکھتا ہے، نہ ہوا دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے وہ تانے بھی سہتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی سہتا ہے. وہ باہر رہ کر بڑا ظلم سہتا ہے ایک مرد. جس طریقے سے آپ روزی کمانے کے لیے محنت اور جستجو کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو اپنے بچے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اپنے گھر کے اندر رہ کر اس کے ساتھ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کی تعلیم کو لے کر بیٹھنا پڑے گا. اور تعلیم ایک واحد آج ایسا راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، ترقی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے یہ چیز کہ تم صرف نوکریوں کے ہی کے لیے تعلیم حاصل کرو، بلکہ تعلیم حاصل کر کر آپ ایک اچھے کاروباری بن سکتے ہیں، بڑے تجارتی بن سکتے ہیں. جتنی اعلیٰ آپ کی تعلیم ہوگی، جتنی اونچی آپ کی تعلیم ہوگی، جتنی اونچی آپ کی ایجوکیشن ہوگی، اتنا اونچا آپ اپنا کاروبار پھیلا سکتے ہیں، اپنی تجارت پھیلا سکتے ہیں. اور صرف ملک ہی کے اندر نہیں، باہر ممالک تک آپ اپنی تجارت کو پھیلائیے. اسلام نے، شریعت نے تجارت کو پھیلانے سے منع نہیں کیا ہے، کاروبار پھیلانے سے منع نہیں کیا ہے. اس تجارت سے اسلام اور شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم روکتی ہے کہ جس کاروبار کے اندر، جس تجارت کے اندر دھوکہ ہو، فریب ہو، حرام خوری ہو، اس تجارت سے اسلام اور شریعت روکتی ہے. اور جس تجارت کے اندر دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، دغابازی نہ ہو، حرام خوری نہ ہو، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہتی ہے کہ آپ اپنی تجارتوں کو پھیلائیے اور دنیا کے بہترین تجارتی بنیے، بہترین کاروبار کرنے والے بنیے. اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے. ہر حال میں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش ہر ایک باپ کو کرنی بہت ضروری ہے. ہر ایک والدین کو اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. اور دینی تعلیم جس کا تعلق ہمارا دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہے، یہ تعلیم تو ہماری گھٹی میں گھل جانی چاہیے تھی. یہ تعلیم تو ہمیں گھر کے ماحول سے، گھر کے کلچر سے مل جانی چاہیے تھی. لیکن افسوس کہ آج گھر کا کلچر بدتر ہے. گھر کا کلچر کے اندر اسلام نظر نہیں آتا، رسول اللہ کی تعلیم نظر نہیں آتی، آپ کے اخلاق نظر نہیں آتے، آپ کا کردار نظر نہیں آتا، آپ کی شریعت نظر نہیں آتی. جو چیز ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مل جانی چاہیے تھی، وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی، وہ چیز ہمیں میسر نہیں آتی، وہ چیز ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اور دنیاوی تعلیم بھی ہماری بہت مختصر ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، جو ان کا ابتدائی دور ہوتا ہے، ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، جو ان کی پڑھائی کا، ان کے ایجوکیشن کا ابتدائی ان کے سال ہوتے ہیں، اس وقت ہم ان کے ساتھ لاڈ پیار محبت کے ساتھ ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور وقت کو گزار دیتے ہیں. اور جب وہ اونچی تعلیم پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، ماں باپ بھی اور یہ بچے بھی وہاں جا کر تھک جاتے ہیں. اور یہ بچے جونیئر اور ہائی اسکول یا 11 اور 12 تک پہنچ کر یہ رک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ماحول نہیں ملتا، انہیں کلچر نہیں ملتا، ایجوکیشن کا نظام نہیں ملتا. اور ہمارا مزاج بن جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جب نہیں پڑھائی ہو پا رہی ہے تو پھر اسے جو ہے پھر کسی کے یہاں مزدوری پر لگا دیا جائے. آج ہر باپ نے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ کر قوم کو مزدوری کے اوپر ڈال دیا ہے. اکثریت مسلمانوں کی مزدوری کی لائن پر جا چکی ہے، جبکہ مسلم قوم وہ واحد قوم ہے جو اس دنیا کو نظام دینے کے لیے آئی ہے، دستور دینے کے لیے آئی ہے، کاروبار دینے کے لیے آئی ہے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے کامیابی کے راستے کھولے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کے لیے ترقی کے وعدے کیے ہیں. لیکن افسوس یہ امت مسلمہ اپنی بے بسی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، مزدوری کی زندگی کو گزار رہی ہے اور اسی میں خوش ہے. ایک مزدور انسان، اس کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ 500 روپے 600 روپے 700 روپے تجھے روز کمانے ہیں اور انہی کے اوپر منحصر ہونا ہے، انہی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اب اس کی سوچ آگے بڑھنے کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی تو مزدوری ہے. یہ سوچتا ہے کہ تیری مزدوری کی لائن ایسی ہے کہ تجھے صرف اس کے اندر یہ پیسے کمانے ہیں اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے گھر کے خرچ پورے کرنے ہیں، اسی کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام چلانا ہے، اسی کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اسی کے اندر اپنے بچوں کے کھانے پینے کا نظام بنانا ہے، اسی کے اندر اپنے بچوں کے کپڑے لتے کا نظام بنانا ہے. لیکن جب یہ ایک تجارتی بنے گا، ایک کاروباری بنے گا، یہ مزدوری لائن سے ہٹ کر جب تجارت کی لائن میں جائے گا، اس کی ایک سوچ بڑھے گی، اس کی عقل کھلے گی
اور پھر یہ تجارت کرتے کرتے آج دن میں جو 700 کما رہا ہے، یہ کبھی 1000 کمانے والا بھی ہوگا، 1500 کمانے والا بھی ہوگا. اس کی تجارت جتنی وسیع ہوگی، یہ جو اپنی محنت مزدوری کے اندر کر رہا ہے، یہی محنت، یہی جستجو، یہ کاروباری بن کر، تجارتی بن کر جب کرے گا، اس کا کاروبار بڑھے گا، اس کی تجارت بڑھے گی، اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا اور اس کی تجارت کو بڑھائے گا، اس کے کاروبار کو بڑھائے گا. اور یہ جو آج 700 800 پر منحصر ہے، یہی ہزاروں کمانے والا انسان بن جائے گا. جب بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے ملیں گی، دل کھول کر اللہ کی رحمتیں اس پر برسیں گی اور کاروباری اعتبار سے یہ مضبوط ہوگا، پھر یہ اپنے بچوں کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم دلوانے کی فکر کرے گا، اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے گا اور اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہ بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے محنت کرنے والا بنے گا. ضرورت ہے آج اس بات کی کہ اب ہم اس چیز کا عہد کر لیں کہ ہم مزدور ہیں، لیکن اپنی نسل کو مزدور نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. ہم جس طریقے سے یہ محنت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دلا کر، اچھی ایجوکیشن دلا کر انشاءاللہ اپنی نسل کو مزدوری کے راستے پر نہیں جانے دیں گے. یہ دوسروں کو نوکریاں دینے والے ہوں گے، دوسروں کو تجارت دینے والے بنیں گے، دوسروں کو کاروبار دینے والے بنیں گے. یہ اپنے ملک کے سب سے بڑے تجارتی انشاءاللہ بنیں گے. ہم ان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسی محنت اور ایسی جستجو انشاءاللہ جب کریں گے.